تیرے باپ کا جنازہ جب اٹھے گا تب تم ڈھول بجانا. تیرے ڈھول بجانے کے ساتھ ساتھ تیرے رشتے دار تجھ سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب تیرے گھر میں تیرے بیٹے کی جنازہ نکلے ڈھول بجانا, رشتے داروں کو بلانا, آگ جلانا, ناچنا, تب کیا کرتے کہوں گا تو سچا اور پکا حسینی ہے. جب تیرے خاندان کو کوئی اڑے گا اور تیرے خاندان کے کسی فرد کا انتقال ہوگا, میں تب کہتا ہوں تب تم ڈھول بجا کر دیکھو تیرے جگر میں کتنی طاقت ہے. جب تو اپنے باپ کے موت پر ڈھول نہیں بجا سکتا تو سلطانے تو جہاں کے نوازوں کی موت پر تم ڈھول بجا سکتا. نفوس قدسیہ میں سے اس دو شخصیت کی ذکر کرنے کے بعد میں آپ کو کہوں کہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے, کتنی نااہلی کی بات ہے, کتنی کم فہمی کی بات ہے, کتنی جاہلانہ رواجوں رسم کے ساتھ ہمارے عقل کے دریچوں کو ہم نے نہ کھولا. ہم نے امام حسین کی زندگی کو سوچا ہی نہیں, بلکہ ہم نے کیا کیا وہی کام کیا جو یزیدیوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا تھا. وہی کام کیا جو یزیدیوں نے امام حسین کے ساتھ سلوک کیا تھا. لیکن محترم حضرات, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے کہ جن کے خیمے جلا دیے گئے لیکن رب کی بارگاہ میں ناشکری کا الفاظ نہ لایا. امام حسین کے اوپر پانی بند کر دیا گیا لیکن امام حسین کے خیموں سے قرآن کی صدائیں بند ہونا بند نہ ہوا. امام حسین کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا, اس کے باوجود امام حسین کے خیموں میں 72 نفوس قدسیہ رہنے والوں نے کبھی ایک وقت کی نماز قضا نہ کی. لیکن تم کس روش پر چل رہے ہو, تم کس طریقے پہ چل رہے ہو, تم کس قابلیت پہ چل رہے ہو, کس راستے پہ چل رہے ہو, ذرا مجھے بتاؤ کہ امام حسین کے سر کو جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا, سر حسین کو نیزے پہ کس نے اٹھایا تھا, ڈھول کس نے بجوائے تھے, ڈھول کس نے باجا تھا. امام حسین کے سروں کے ساتھ جو ہے ڈھول تاشے بجا کر ناچتے ہوئے کون لوگ رہے تھے. اب میں بتاؤ اس مجلس میں بیٹھنے والے تم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر حسینیت کا حسینیت کے جو سراغ ملنا چاہیے وہ مجھے مل رہا ہے. اسی لیے کہ تم نے ڈھول اور تاشے نہ بجائے, تم چاہتے تو تم بھی ڈھول بجا سکتے تھے, لیکن تم نے امام حسین کی زندگی کو سمجھا, امام حسین کی پاسداری کو سمجھا, امام حسین کی زندگی کے گوشوں کو سمجھا, امام حسین کی تلاوت قرآن کو سمجھا. ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد تم نے ڈھول نہ بجایا, بلکہ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کیا میسج دیا, ان میسج کو سمجھنے کے لیے اپنے وقت کے علماء کرام مفتیان نظام کو بلایا تاکہ ہمیں کربلا سے کیا میسج ملا اور کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملا. وہ پیغام ہم تک پہنچنا چاہیے, وہ پیغام ہمیں پہنچنا چاہیے. یزیدی ڈھول بجائے, یزیدی تاشے کھیلے, یزیدی ناچے, یزیدی جو ہے امام حسین کے شہادت پر غم نہ منائے بلکہ خوشیاں منائے. اور آپ جو ہے امام حسین کے تذکرے سے نمازیں پڑھے, یہ حسینیت ہے. آپ امام حسین کی شہادت کو سننے کے بعد اپنے آپ کو نماز سے دور نہ کرے, یہ حسینیت ہے. امام حسین کی طرح آپ کے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جائے, اس کے باوجود زبان پر کوئی شکوہ نہ لایا جائے, اور سب رب کی بارگاہ میں صبر و شکر کے ساتھ نماز کی پابندی کی جائے. میں کہتا ہوں اگر تیرے اندر یہ تمام خوبیاں آ جائے, اصل میں تو ہی حسینی ہے, تیرے علاوہ کوئی دوسرا حسینی ہو نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ یہاں سے دعا کر کے جائیے گا, اور قسم خدا کی میں کہتا ہوں آقا نے ارشاد فرمایا من ماتا حب آل محمد ماتا مومنن. اے لوگو, اے میرے چاہنے والوں, میرے آج سے پیار کرنے والوں, میرے آج سے محبت کرنے والوں, سنو, دنیا کے تمام کام کرتے
کرتے ہو, دنیا میں ہر ایک کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہو, لیکن اس محبت کے بعد یہ تجھے گارنٹی نہیں دی جاتی, تجھے یہ برہان و دلیل نہیں دیا جاتا تو اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا تو تیرا ایمان سلامت رہے گا, تیرا ایمان محفوظ رہے گا. لیکن آقا نے ارشاد فرمایا میرے آج سے محبت کرنے کا ثمرہ اور پھل مجھے یہ ملے گا کہ جب تو میرے حسن سے پیار کرے گا, میرے حسین سے پیار کرے گا, میرے فاطمہ سے پیار کرے گا, میرے علی سے پیار کرے گا, میرے آل و اولاد سے پیار کرے گا, تو سن جب تو اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا تو تیرے ساتھ جو ہے تیرا ایمان ساتھ جائے گا. تو حالت ایمان میں تجھے رب قدیر موت نصیب عطا کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نصرت حضرت, ذکر شہدائے کربلا, شان ستانہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دوسرا رخ سنیے آقا نے کیا ارشاد فرمایا, جو شخص میری آل سے پیار کرے گا, جو شخص میرے آل سے محبت کرے گا, حسن و حسین سے محبت کرے گا, علی سے پیار کرے گا, فاطمہ الزہرا سے پیار کرے گا, یہ سمجھنے کی بات ہے جو ان سے پیار کرے گا وہ مرے گا تو مومن مرے گا. اور آخر والی بات وَمَن مَاتَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا, شہادت کا درجہ پانے کے لیے انسان کو اللہ کے الہ کلمۃ الحق کے لیے اپنی گردن کو کٹانا پڑتا ہے, تب جا کر ان کو شہید کہا جاتا ہے, تب جا کر ان کو شہید کہا جاتا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میرے آل سے پیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی جب انہیں موت نصیب کرے گا ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, شہادت کا درجہ نصیب فرمائے گا. میں جو جملہ کہنے لگا ہوں, آج جتنے لوگ یہاں پر آئے ہو اور بیٹھے ہو وہ لوگ دعا کرو مولا ہمارا ٹھکانہ ہمارا حشر جب تو کرے تو ہمارا حشر انہیں کے ساتھ کرنا جہاں امام حسین ہو, امام حسین کے ساتھ پیار کرنے والے ہو. جب تیری دعا تیرے ہاتھ اٹھیں گے اور یہی ہاتھ کے اٹھے ہوئے رب قدیر لاج رکھ لے گا تو تیرا حشر امام حسین کے ساتھ ہوگا, تیرا حشر امام حسین کے ماننے والوں کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تیرا عمل حسینیوں جیسا ہے, تیرا عمل حسینیوں جیسا ہے. لیکن جس نے ڈھول بجائے, جس نے تاشے بجائے, جس نے ناچ ناچے, جس نے آگ چلائے اور انہوں نے اس کو حسینیت کا نام دیا, اس نے اس کو حسینیت کا جو ہے لیبل دیا, حسینیت کی تصویر بنائی. میں کہتا ہوں تم بھی اپنے گھروں میں دعا کرو اے پروردگار عالم اگر میرا یہ عمل حسینیوں جیسا ہے تو میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور حسینیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اگر ہمارا عمل یزیدیوں جیسا ہے تو یزیدیوں جیسے عمل ہے تو ہمارا حشر بھی یزیدیوں کے ساتھ. کہہ سکتے ہو زبان ہے, جگرا ہے, تو ایسی دعا نہیں کر سکتا. جب تو ایسی دعا نہیں کر سکتا تو پھر ڈھول کیوں بجاتے ہو؟ اگر ڈھول خوشی میں بجاتے ہو, امام حسین کو شہید کر دیا گیا تب تو یہ نہ چاہیے تو حرام ہے. میں کہتا ہوں تیرے گھر سے تیرے باپ کا جنازہ جب اٹھے گا تب تو ڈھول بجانا. تیرے ڈھول بجانے کے ساتھ ساتھ تیرے رشتے دار دوسرے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب تیرے گھر میں تیرے بیٹے کی جنازہ نکلے ڈھول بجانا, رشتے داروں کو بلانا, آگ جلانا, ناچنا, تب کیا کرتے کہوں گا تو سچا اور پکا حسینی ہے. جب تیرے خاندان کا کوئی مرے گا اور تیرے خاندان کی کسی فرد کا انتقال ہوگا میں تب کہتا ہوں تب تم ڈھول بجا کر دیکھو تیرے جگر میں کتنی طاقت ہے. جب تو اپنے باپ کے موت پر ڈھول نہیں بجا سکتا تو سلطان تو جہاں کے نواسوں کی موت پر تم ڈھول بجاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہو کہ حسینی ہو. ارے تیرا عمل نہیں بتا رہا ہے کہ تو حسینی ہے بلکہ تیرا عمل بتا رہا ہے تو یزیدی ہے. تیرا عمل بتا رہا ہے تو یزیدی ہے.
کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جب امام حسین کے سارے کنبے کو شہید کر دیا گیا، تم نے ڈھول اٹھا کر اپنے بہن بہو بیٹیوں کو کے سروں سے دوپٹے کو چھین لیا، ان سے پردے کو چھین لیا، اور ان کے سنگے سنگے کا گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ بھول مت جانا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب امام حسین کے کنبے کو شہید کر دینے کے بعد ملک شام کی طرف امام حسین کے کنبے کو لے کر جایا جانے لگا تو وہاں پر جو ہے محسنات بھی تھی، اس کنبے میں حضرت فاطمہ الزہرا کی اولادیں تھیں، لیکن ان کے سروں سے اتنے ظلم و ستم ہونے کے بعد بھی ان کے سروں سے دوپٹہ نہیں، ان کے چہرے سے نقاب نہیں رہے، اس وقت بھی انہوں نے پردے کا انتظام کیا۔ گھر لٹ گیا تو کیا ہوا؟ گھر لٹ گیا تو کیا ہوا؟ نبی کے خاندان نے بتایا ہم نے گھر لٹا کر شریعت کو بچا لیا، لیکن تو نے کیا کیا؟ یزیدیوں جیسا عمل کر کے ہزاروں ماں بہنوں کے جو ہے سروں سے دوپٹے کو تو نے چھین لیا۔ اس کا ثمرہ، اس کا خامیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔